سو اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم آ رہا کہ ہم نے فاسفولپیڈ سنتھسس کر لی تھی یہاں تک نا. ایک چھوٹا سا پیراگراف رہ گیا تھا کہ فاسفوٹائڈک ایسڈ کی سنتھسس کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فاسفوٹائڈک ایسڈ کا اسٹرکچر یاد ہے نا. میں اسٹرکچر اس لیے بار بار دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے. گلیسرول, فیٹی ایسڈ اور فاسفائٹ. سوری بچوں. اچھا, تو اب جو ہے نا یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 16 میں کروا دیا ہوا ہے. تو وہ والی ویڈیو آپ کھول لیں, پیج نمبر 189 پہ ہے نا. تو اس میں آپ دیکھ لیجیے گا اس کی سنتھسس کیسے ہوتی ہے. اچھا, ویسے انہوں نے اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ جو ٹیگ کی سنتھسس ہوتی ہے نا, مطلب ٹرائی ایسائل گلیسرول, یعنی کہ گلیسرول کے تینوں طرف آر لگاؤ, وہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس لیور کے اندر ہوتی ہے, ایڈیپوس ٹیشو میں ہوتی ہے, باڈی کے سیل میں نہیں ہوتی. باقاعدہ جو باقی لپڈ کی سنتھسس ہے نا باڈی کے باقی سارے سیلز میں ہو رہی ہے, سوائے کس کے, آر بی سی کے. آپ کو پتہ ہے آر بی سی میں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آر بی سی کے پاس تو نیوکلیس بھی نہیں ہوتا, اس کے پاس باقی آرگنیلز بھی کم ہوتے ہیں, اور 90-95% تو اس میں ہیموگلوبن پڑا ہوا ہوتا ہے نا. تو اوکے, اس کے علاوہ باقی سارے سیلز میں لپڈ سنتھسس ہو جاتی ہے. اچھا, اب آگے آتے ہیں فاسفیٹیڈائل کولین اور فاسفیٹیڈائل ایتھانولامین. یہ ایک دوسرے میں انٹرچینجبل ہوتے ہیں. یہ ان کی سنتھسس کیسے ہوتی ہے ہم نے آج یہ کرنا ہے. اور نا ایک چیز یہاں پہ انہوں نے پہلے بتائی ہوئی ہے. اپنے مین ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پری ایگزسٹنگ کولین اور ایتھانولامین جو ہوتا ہے نا, باڈی کے اندر کولین اور ایتھانولامین پڑا ہوا ہے. جو پہلے فاسفولپڈ تھے ان کا ٹرن اوور ہوا, وہ سیل ٹوٹے, اس کے اندر سے کولین ایتھانولامین پڑا, تو وہ اب باڈی کے اندر ہے, موجود ہے. اس سے اگر بنانا نا تو اس کا یہ طریقہ جو ہم کو پچھلی ویڈیو میں کروا چکی ہوں کہ سی ڈی پی ایک کیریئر ہوتا ہے, وہ الکوہول کے ساتھ لگتا ہے, اور پھر ڈائی سائل گلیسرول کے ساتھ مل کے وہ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا بنا دیتا ہے, گلیسرو فاسفولپڈ. صحیح ہے, تو وہ تو ہم نے کر لیا ہوا ہے. آج ہم نے نا یہ والا دیکھنا ہے بیسیکلی کہ یہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو چھوٹا سا اسٹرکچر کروایا تھا پہلے, کہ سیرین کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دو تو ایتھانولامین بن جاتا ہے. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ میں آپ کو اپنا میجر پوائنٹ سمجھا سکوں. سیرین کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دو تو ایتھانولامین بن جاتا ہے. ایتھانولامین میں 3 میتھائل گروپ ایڈ کر دو تو کولین بن جاتا ہے. مزے کا ہے نا. اچھا, اب میں اس کا اسٹرکچر آپ کو دکھا دوں. یہ ہے سیرین. ٹھیک ہے, یہ سیرین ہے کہ CH2 NH3 پازیٹیو, اور یہ ایک کاربن ڈائی آکسائڈ گروپ ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کاربن ڈائی آکسائڈ گروپ کو نکال دوں نا تو میرے پاس ایتھانولامین بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, CH2 NH3 پازیٹیو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا نا, 3 چیزیں آ گئی نا, 1 2 3. ٹھیک ہے, تو 1 2 3 اس کو نکال دوں نا یہ سیرین کا, تو یہ کیا بن جائے گا, ایتھانولامین. اب ایتھانولامین یہ ہے, اس کے اندر میں 3 میتھائل گروپ ایڈ کر دوں, CH2 NH3 پازیٹیو یہ ہے نا, میں 3 میتھائل گروپ ایڈ کر دوں CH3 نائٹروجن کے ساتھ, تو یہ میرے پاس جو ہے نا وہ کولین بن جائے گا. دیکھو CH2 N پازیٹیو CH3 کا تھرائس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ آسان سا اس کا ٹوٹکا یہ ہے, سیرین سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالی تو ایتھانولامین بن جائے گی, ایتھانولامین میں 3 میتھائل ایڈ کیا تو کولین بن جائے گی. ٹھیک ہے, آپ ذرا اس کو اچھے بچوں کی طرح بک سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ آپ نے مائنڈ میں بٹھا لیا, سیرین سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالو گے تو ایتھانولامین بن جائے گی, ایتھانولامین میں 3 میتھائل گروپ ایڈ کرو گے تو کولین بن جائے گی. صحیح ہے. اب یہ دیکھو فاسفیٹیڈائل سیرین ہے. میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو کے اندر ہی بہت اچھے سے اسٹرکچرس کروا دیے تھے تاکہ آپ لوگوں کو بار بار جو ہے نا وہ مسئلہ نہ ہو. اب وہی دیکھو, گلیسرول ہے پہلے کاربن پہ پہلے کاربن پہ جو ہے وہ فیٹی ایسڈ ہے, دوسرے پہ فیٹی ایسڈ ہے, اور تیسرے پہ فاسفیٹ, اور جو آپ کے پاس یہ سیرین لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب سیرین کے ساتھ آپ نے کیا کیا, فاسفیٹیڈائل سیرین ڈی کاربوکسیلیز. ٹھیک ہے, یہ ایک انزائم ہے جس نے اس کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دینی ہے. اس کا نام بھی بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے, فاسفیٹیڈائل سیرین کی کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دینی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دی. ٹھیک ہے, تو اب وہ ہمارے پاس کیا بن گیا, ایتھانولامین. ٹھیک ہے, وہ CH2 NH3 پازیٹیو. میں نے آپ کو ابھی اسٹرکچر بھی دکھایا ہے. ایتھانولامین کے پاس یہ سی او نکال دو تو پیچھے جو بچتا ہے نا وہ ایتھانولامین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیرین کا یہ CO2 نکال دو. ٹھیک ہے, تو اب یہ کس کو فیکٹر کی پریزنس میں ہو رہا ہے, PLP. ٹھیک ہے, پیریڈاکسل فاسفیٹ. اور یہ کیا ہے, یہ وائٹامن B6 ہے. اور وائٹامن B6 کی کوئی کمی ہو جائے نا تو آپ کے پاس یہ جو سارا پروسیس ہے نا یہ رک جائے گا. تو مے بی یہ کہیں MCQ میں کسی کلینکل سنیریو میں آ سکتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی, اب یہ فاسفیٹیڈائل ایتھانولامین بن گیا. اب آپ نے کولین بنانا ہے تو کیا کرو گے, اب اس نائٹروجن کے ساتھ 3 میتھائل ایڈ کرنی ہے. میتھائل گروپ کا ٹرانسفر کون کرے گا, اس کو لے کر کون آئے گا. جیسے ہم نے پہلے جو ریئیکشن کیا اس کے اندر CDP تھا نا, جو ہمارے پاس کیا تھا, جو کیریئر تھا. اب یہاں پہ جو ہے نا میتھائل گروپ کا کیریئر ہوتا ہے ایس ایڈینوسل میتھیونین. ٹھیک ہے, ایس ایڈینوسل, یہ ایس ایڈینوسل ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کیری کیا ہوا ہے میتھیونین کو. ٹھیک ہے, ایس ایڈینوسل. ٹھیک ہے, اور اس نے کس کو کیری کیا ہوا ہے, میتھیونین کو. ٹھیک ہے, یہ ایک بندہ اس یہ نا میتھائل کیا کر رہا ہے, CH3 کو پکڑ کے لا رہا ہے. اور اس طرح کے 3 بندے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے,
3 بندے ہیں وہ CH3 کو پکڑ کے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان 3 بندوں کا نام کیا ہے؟ ایس ایڈینوسل میتھیونین، ٹھیک ہے. اور ان کی ہیلپ کون کر رہا ہے؟ این میتھائل ٹرانسفریز، ٹھیک ہے، میتھائل ٹرانسفریز یہ انزائم. تو اب یہ میتھیونین لے کے آتے ہیں اور نائٹروجن کے ساتھ پکڑ کر اٹیچ کرتے جا رہے ہیں، یہ اٹیچ کیا، یہ اٹیچ کیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا بن گیا؟ جو ہمارے پاس ایتھینولامین تھا وہ کیا بن گیا؟ کولین بن گیا. سو دیٹ واز سمپل. 3 بندے تھے میتھائلین لے کے آ رہے تھے، بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ نکال دی، ایتھینولامین بن گیا. 3 بندے آئے، انہوں نے 3 میتھائل گروپ جو ہے وہ اٹیچ کیے، کولین بن گیا. اچھا یہ والا جو ریئیکشن ہے نا، یہ جہاں سے جو سیرین سے ایتھینولامین بن رہا تھا، یہ انٹرچینجیبل ہے، یعنی ایتھینولامین سے واپس جو ہے نا وہ سیرین بھی بن سکتا ہے. تو اس انزائم کا کیا نام ہے؟ فاسفیٹیڈائل ایتھینولامین سیرین ٹرانسفریز. کتنا مزے کی بات ہے، جو کام ہے وہی نام ہے، ٹھیک ہے، کہ سیرین اور ایتھینولامین کو آپس میں ٹرانسفر کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بیس ایکسچینج ریئیکشن اس کو بولتے ہیں. سو دیٹس اٹ. اور باقی یہ کہ تھوڑا بہت نا یہاں سے دیکھ لیں کہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیراگراف میں نے بتایا کہ جو کولین کی ری یوٹیلائزیشن ہے وہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں آلدو کولین بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے ابھی کولین بنا بھی رہے ہیں ہم، لیکن پھر بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی کے ٹرن اوور سے کولین پڑی ہوئی ہے اس سے استعمال کر کے بنا لینا، کیونکہ جو باڈی اپنا بنا رہی ہے نا ڈی نوو سنتھسس وہ اتنا اچھا نہیں بنا رہی، اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ ہو رہا ہے، وہ کم ہوتا ہے. اچھا ویسے اس کی اماؤنٹ انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ 550 mg مین میں ہوتا ہے، 425 mg جو ہے نا وہ وومن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کولین. اچھا اب نا لنگ سرفیکٹنٹ کی کیا بات ہے؟ یہ ویسے آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو، مجھے یاد ہے آپ لوگوں کا میٹرک یا 7 کلاس تھی تو تب وہاں پر بھی ہوتا تھا یہ کہ لنگ سرفیکٹنٹ کیا ہوتا ہے. اچھا جی، تو لنگ سرفیکٹنٹ کا نا یہ اسٹرکچر ہے، اسے لیسیتھین بھی بولتے ہیں. ہمارا جو لنگز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیارا سا ٹریکیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا پیارا سے جو ہے وہ لنگ ہے. لنگ کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ یہ آگے ڈیوائڈ کرتا جاتا ہے، ریسپیریٹری برونکیول بنتے ہیں، ریسپیریٹری برونکیول کے بعد الویولائی ہیں. اب یہ الویولائی نا جب آپ کا لنگ انسپریشن ایکسپریشن کرتا ہے نا، یہ بند ہوتے ہیں نا، تو یہ آپس میں چپک جائیں گے اگر آپ کے پاس اس کے اندر یہ سرفیکٹنٹ نہیں پڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک بچہ 7 مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، 7 منتھ سے پہلے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ امیچور ہے نا، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سرفیکٹنٹ ہے اس کی باڈی میں ابھی بنا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایک پراپر اس کے لنگس میں چور نہیں ہوئے ہوں گے، سرفیکٹنٹ کم ہوگا. تو جب وہ ایکسپائر کرے گا، انسپائر اور ایکسپریشن یا ریسپریشن اپنی اسٹارٹ کرے گا، تو اور اس کے جو ایلویولائی ہیں مطلب وہ ایک لنگس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکسپریشن کرتے ہیں، تو وہ والا جو سارا فینومنا ہوگا نا اس دوران اس کے ایلویولائی آپس میں چپک جائیں گے، اور جب وہ دوبارہ سے انسپریشن میں اس کو کھولنا ہوگا نا کہ ہوا اندر ہے تو وہ کھلیں گے نہیں. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ 2-4 اس کے طریقے ہوتے ہیں. اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تو وہ مطلب ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو مدر کو گلوکوکورٹیکوئڈس دیے جاتے ہیں بیفور ڈیلیوری، تاکہ اس کا نا سرفیکٹنٹ بن سکے. اور اگر پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ نیزل ایڈمنسٹریشن کی جاتی ہے، یعنی اس کے ناک سے نا، آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھے گا، یہ ویسے بچہ نہیں ہے پیارا سا، لیکن یہ پیارا سا ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے ناک سے جو ہے نا وہ ہم پائپ کر کے اور اس طرح سے ٹریکیا سے گزار کے نا تو سرفیکٹنٹ خود مطلب ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اور اس کو پاس رکھنا پڑتا ہے تھوڑی دیر ہاسپٹل میں. بچوں کو نہیں، پیرنٹس کو جو ہے وہ پہلے دیتے نہیں ہیں. اچھا تو یہ ہے ہمارے پاس اوور آل ساری کہانی اس کی. اور یہ نا چھوٹے سے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے بیسیکلی کہ ہم نا میئر کیسے کرتے ہیں کہ فیٹل لنگ جو ہے وہ میچور ہیں کہ نہیں میچور. ہم نا دیکھتے ہیں کہ سفنگومائلن 7 منتھس کے بعد نا 32 ویکس گیسٹریشن پر اس کا جو سفنگومائلن ہوتا ہے نا وہ اور جو لیسیتھین ہے. اچھا لیسیتھین کا دوسرا نام ہوتا ہے ڈائی پالمیٹائل فاسفیٹیڈائل لیسیتھین، یعنی DPPC. اور ان دونوں کی نا اس کی ریشو ہم دیکھتے ہیں سفنگومائلن کے ساتھ، ٹھیک ہے. اوپر لیسیتھین ہوتا ہے L اور نیچے سفنگومائلن ہوتا ہے. اگر تو ہمارے پاس یہ جو ریشو ہے نا وہ 2 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ زیادہ آ رہی ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے 2 یا 2 سے زیادہ کہ لنگز آپ کے میچور ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس لیسیتھین زیادہ ہے. ریشو زیادہ کب آئے گی؟ جب نیومینیٹر میں ویلیو زیادہ ہوگی. ریشو زیادہ تب آئے گی جب نیومینیٹر میں ویلیو زیادہ ہوگی، یعنی لیسیتھین باڈی میں زیادہ ہوگا تبھی 2 یا 2 سے زیادہ آئے گا. اس کا مطلب ہے لنگس بچے کے میچور ہیں اور وہ ایبل ہے کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن اگر سفنگومائلن کی ریشو زیادہ ہے اور لیسیتھین کی ریشو کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لنگس امیچور ہیں. تو بس یہ بتایا ہوا ہے. اوکے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم فاسفیٹیڈائل انوسیٹور اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ حافظ.